اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 2 ہے امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی جی مس. ہم سے جو آپ یہ بھی لگا لیں جیسے ہم سے کوئی بڑا ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے ماں جی باپ مس. ہو گئے، اساتذہ کرام ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم سے بڑے ہیں نا، وہ ہمیں جب تک شریعت کے مطابق حکم دیتے رہیں گے ہم پر ان کا ماننا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جی جب وہ شریعت کے خلاف بات کہیں گے نا تو تب جی مس. ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. صحیح ہے، مثال کے ہاں طور جی پر مس. آپ یہ مثال لگا لیں جیسے وہ آئی بروز بنواتی ہیں نا لڑکیاں جو ہیں جی عورتیں، تو وہ کیا دلیل دیتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو میرے شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جی مس. چونکہ ایک کام جب حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گا. صحیح ہے، جب ہاں جی. شریعت مطہرہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام قرار دیا ہے تو پھر یہ انسان کون ہوتے ہیں؟ ہے تو وہ انسان ہی نا، اگرچہ وہ شوہر ہے. صحیح ہے، ہاں جی تو مس. یہ اس کی مثال جو آج کل کے دور میں چل رہی ہے، جو مطلب گمراہ ہو رہی ہے امت محمدیہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بات جی لازم پکڑ لیں، جو شریعت کے مطابق ہمیں بات بتائے گا ہم پر اطاعت لازم ہوگی. کوئی بھی ہو، آپ سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، جب تک وہ خلاف شریعت بات نہیں کرتا ہم پر اطاعت لازم ہے. اگر کوئی بھی خلاف شریعت بات پائی جاتی ہے تو اگرچہ وہ ہمارے ماں باپ ہوں ہم پر اطاعت لازم نہیں ہوگی اس پر. صحیح ہے، شوہر ہو، ماں باپ ہو، اساتذہ کرام ہو، جو مرضی ہو، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتے ہم پر اطاعت لازم ہے. اگر خلاف جائیں گے تو ہم پر اطاعت لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہو. مسئلہ نمبر جی مس. 3 ہے امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے. یعنی شجاع یعنی بہادر ہو. جی امام مس. کیسا ہونا چاہیے؟ مذکورہ شرائط تو اس میں پائی جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ بات زیادہ لائق ہے کہ جو یہ امام ہو وہ عالم ہو. ٹھیک ہے، اگر عالم نہ ہو تو جی کم مس. از کم اتنا ہو کہ وہ علماء کی مدد سے کام کرے، کیونکہ شریعت کا پر کام کرنا ہے نا، شریعت کے مطابق چل رہا ہے نا، تو یا تو وہ خود عالم ہو یا پھر علماء کی جی مس. صحبت میں جو ہے نا علماء کی مدد سے ہر کام کرتا. ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ نمبر 4 ہے جی مس. عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے. صحیح ہے، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں. اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ تک کے لیے لوگ ایک والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام ہے. سمجھ آئی؟ یعنی عورت تو جی بالکل مس. کر ہی نہیں سکتی نا، چاہے امام ہی مقرر کر دے. صحیح، اور اگر کوئی جی نابالغ ہے، مس. ٹھیک ہے، اس کو جو پیچھے امام گزرا ہے اسی نے اس کو کیا کر دیا؟ امام بنا دیا. صحیح ہے، تو یہ بات جی مس. لازم ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک یہ بات لازم ہے کہ لوگ اس کے لیے ایک والی مقرر کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا جی مددگار مس. مقرر کر دے جو کہ اس کے کام انجام دے گا. یہ رسمی طور پر تو امام ہوگا، یعنی کہلوانے کے لیے امام ہوگا، لیکن جو تمام کام سر انجام دے گا وہ والی انجام دے گا. ٹھیک ہے، حقیقتاً میں وہی جی امام ہوگا. اب عقیدہ نمبر 1 ہے امامت کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق کون ہے؟ سید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جی کون ہے؟ مس. حضرت عمر فاروق، پھر حضرت حضرت عثمان عمر غنی، فاروق پھر حضرت رضی مولا علی، پھر 6 مہینے جی کے مس. لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح ہے، جی مس. ہاں کیونکہ جی مس. خلافت راشدہ جو تھی نا وہ 30 سال تھی. ٹھیک ہے، تو جی ان مس. چاروں خلفاء نے جب حکومت کی، جب خلافت سنبھالی نا، تو اس 30 سال میں سے 6 مہینے رہ گئے. ٹھیک ہے، یعنی 6 مہینے پہلے حضرت علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. تو اسی وجہ سے جو 6 مہینے کے لیے خلافت کی وہ حضرت امام حسن نے کی. ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، تو جی ان مس. کو بھی جو ہے نا ان خلفاء میں شریک کیا جائے گا کیونکہ یہ خلافت راشدہ تھی نا. صحیح ہے، جی مس. تو خلفائے راشدین کتنے ہوئے؟ ویسے تو مشہور 4 ہیں لیکن حقیقت میں یہ 5 ہیں. جی صحیح ہے، جی مس. جی یعنی میم. یہ اس طور پر 4 ہیں کہ جو حضرت امام حسن کی خلافت تھی نا، گویا وہ حضرت علی کی خلافت تھی. ٹھیک ہے، یعنی جی ان مس. دونوں کو ایک شمار کیا گیا، اسی وجہ سے یہ چاروں خلفاء مشہور ہیں. صحیح ہے، صحیح.
ہاں جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی جو خلافت رہ گئی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ہیں خلفائے راشدین میں جی شمار. صحیح. ان ہاں جی حضرات کو مس خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا. اور نمبر 2 پہ عقیدہ ہے بعد انبیاء اور مرسلین، یعنی تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام مخلوقات الہی انسوں جن اور ملک سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. حضرت صدیق اکبر یعنی ہے. ہم کہتے ہیں نا افضل البشر بعد از انبیاء، ٹھیک ہے، یعنی جی مس تمام انبیاء سے افضل کون ہے؟ بلکہ ملائکہ سے بھی آپ افضل ہیں. صحیح. سوائے مس نبیوں کو چھوڑ کر آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں. صحیح. جتنے بھی جی مس مخلوقات الہی ہیں نا، اول سے لے کر آخر تک نبیوں کے بعد آپ کا درجہ ہے. ٹھیک ہے. کن کا درجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر ہاں فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. جی ٹھیک ہے. مس جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے گمراہ اور بد مذہب ہے. ٹھیک ہے. جی میم اس کے ہاں جی متعلق میم حضرت علی نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو مجھے شیخین کریمین، یعنی شیخین سے مراد یعنی 2 شیخ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم سے جو مجھے افضل بتائے گا وہ کیا ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. ٹھیک ہے. جی مس یعنی اس پر جھوٹ باندھنے والے کی سزا ہوگی. یعنی جو جھوٹ باندھتا ہے نا، تہمت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی جی باغدامن عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی پہلے سزا ہوتی تھی 80 کوڑے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ہاں علی نے خود فرمایا کہ جو مجھ سے ان سے افضل بتائے گا نا مجھے، تو وہ جی کیا، مس میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. صحیح. گویا کہ جی اس نے جھوٹ باندھا ہے مجھ پر. جی صحیح. مس میم جیسے وہ اب اہل تشیع کہتے ہیں. جی اہل تشیع، کیونکہ شیعہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ جی یہ جو شیخین کریمین ہے نا، انہوں نے خلافت چھین کر کی ہے. صحیح. جیسے ہاں جی مس رافض لوگ ہیں نا، روافض اور شیعہ ایک ہی چیز ہے. جی ٹھیک ہے. مس عقیدہ نمبر 3 ہے افضل کے معنی ہے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں زیادہ عزت اور منزلت والا ہو. اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کہ جی کثرت مس اجر سے، کہ بارہا مفضول کے لیے بھی ہوتی ہے. یعنی افضل کے معنی کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں کہ جیسے حضرت صدیق اکبر افضل ہے نا، تو جی مس افضل کے معنی کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور منزلت والا ہو. ٹھیک ہے. اب جی مس یہ عزت اور منزلت جو ہے نا، یہ ثواب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک جی ہے. میم نہ کہ کثرت اجر کی وجہ سے، کہ کثرت اجر جو ہے نا یہ بارہا مفضول کے لیے بھی، یعنی جس پر فضیلت دی گئی ہے نا اس کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی حدیث میں مس ہمراہیوں نے سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا ہے کہ ان میں سے ایک کے لیے 50 کا اجر ہے. یعنی ثواب اور اجر میں یہاں پہ فرق ہے. جی ٹھیک مس ہے. ثواب اور اجر میں، ثواب کہتے ہیں نا نیکیوں پر ثواب ملنا. جی مس اجر کہتے ہیں کہ جیسے ہم اجرت نہیں کہتے جس کو، ہم نے جتنا کام کیا اتنا ہمیں اجر ملا. ہاں ٹھیک ہے. جی مس اور ثواب کہتے ہیں یعنی نیکیوں سے زائد ثواب ملنا. یعنی اس طرح ان میں گہرا فرق ہے. صحیح ہے. جی مس بہت زیادہ گہرا فرق ہے، لیکن بظاہر نہیں لگتا کہ ثواب اور اجر میں کوئی فرق ہے، لیکن کیا ہے، ان میں گہرا فرق ہے. صحیح. تو افضل کے لیے کیا ہوگا؟ کثرت ثواب ہوگا. صحیح. اور جی مس کثرت اجر سے اس کو تعبیر نہیں کریں گے، بلکہ یہ کثرت اجر جو ہے نا یہ بہرحال مفضول، یعنی جس پر فضیلت دی جا رہی ہے نا اس کے جی مس متعلق بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں جو ہے نا یہ جو حضرت سیدنا امام مہدی کے ساتھی ہیں، ہمراہیان سے مراد ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسبت یہ آیا ہے کہ ان میں سے ایک کے لیے 50 کا اجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی 50 آدمیوں کا اجر ہے جو حضرت جی امام مہدی مس کے ساتھ ہوں گے نا لوگ مسلمان، تو ان میں ہاں سے جی ایک کتنا اجر ہے؟ 50 آدمیوں کے برابر اجر ہے. یعنی جو 50 آدمی افضل 50 آدمی جو ہے وہ کریں گے نا نیک اعمال، ان پر جو انہیں جی ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ان 50 کا اجر ہوگا. صحیح. جی صحابہ مس کرام نے عرض کی کہ ان میں کے 50، یعنی جو ان میں لوگ ہوں گے، تب کے لوگ ہوں گے، ان میں سے 50 کا افضل ہوگا یا ہم میں سے؟ جی مس صحابہ فرمایا کہ تم میں سے، یعنی جتنا تمہیں اجر ملتا ہے نا 50 آدمیوں کو، جی اتنا ہی مس انہیں اجر ملے گا. صحیح ہے. تو اجر جی ان مس کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کرام کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا. جی مس لیکن ہاں جی صحابہ میم کرام کے اجر کے طور پر فرمایا نا کہ 50 اجر کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے اجر، یعنی 50 جو اجر ہوگا ان کے لیے ہوگا. لیکن کیا ہے، یہ صرف اجر میں ان کا زائد ہونا ہے، بلکہ افضلیت میں ان کا زائد ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. افضلیت میں وہ صحابہ کرام کے کسی بھی طور پر ہمسر نہیں ہو سکتے. جی زیادت در
یعنی برابر بھی نہیں ہو سکتے, زیادہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. جی کہاں مس. امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت. اب دیکھیں آپ ان دونوں میں فرق لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. امام مہدی نبی تو نہیں نا ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی مس. جبکہ ہمارے یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سردار ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی تو مس. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور کہاں حضرت امام مہدی کی رفاقت. یعنی یہ جی نہیں کہا جا سکتا کہ امام مہدی کی رفاقت کوئی کام نہیں دے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ افضلیت میں بات ہو رہی ہے کہ افضلیت میں جو ہے نا پھر بھی صحابہ کرام افضل ہیں. ہاں جی مس. اس کی نظیر یعنی اس کی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا, اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا تو انعام انہی کو زائد ملا, مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز. یعنی مثال یہ ہے کہ ایک سلطان, ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کسی مہم پر بھیجا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جی دیگر افسر بھیجا, لیکن افسروں کو انہوں نے انعام دیا بادشاہ نے, ٹھیک ہے, لیکن جی وزیر مس. اعظم کو صرف اس نے کیا کیا, رضامندی کا پروانہ دیا. یعنی بادشاہ جو ہے وزیر جی سے خوش مس. ہوا نا. اب دیکھیں کہاں وہ ہاں جی افسر, مس. وہ تو افسر تھے نا, وزیر اعظم کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے, وہ بادشاہ کے اعتبار سے ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں جی مس. اس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کے برابر ہوتا ہے, یعنی بادشاہ کے بعد وہ بادشاہ ہوتا ہے. تو دیکھیں جی کہاں مس. وزیر اعظم کا اعزاز اور کہاں وہ افسر, ٹھیک ہے. ہاں تو جی. یہ مثال, یہ اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ گویا کہ وزیر اعظم ہے اس مثال کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, جی اور جو مس. امام مہدی ہیں وہ کیا ہے, دیگر افسروں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. ہاں جی مس. چلیں آگے, اتنا کافی ہے, جی مس. پڑھ لیں. اچھا, عقیدہ بچا رہے ہیں ان کی میم خلافت بر ترتیب فضیلت ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے, جی مس. ہیلو, یعنی ان کی خلافت کی جس طرح ترتیب ہے نا, ہاں اس جی. طرح ان کی فضیلت کی ترتیب ہے. یعنی سب سے پہلے خلافت کن کی تھی, حضرت صدیق اکبر کی, ہاں تو جی. سب سے افضل بھی آپ ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پھر ان کے بعد کن کی تھی, حضرت فاروق اعظم کی, تو ان کے بعد بھی افضل آپ ہیں. یعنی جس طرح ان کی خلافت کا مرتبہ ہے اسی طرح ان جی کی فضیلت کا مرتبہ ہے. یعنی جو عند اللہ افضل اور اعلیٰ اور اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا, نہ کہ افضلیت برتر خلافت. یعنی افضلیت جو ہے تھی وہ خلافت کی ترتیب پر نہیں تھی, بلکہ خلافت جو تھی وہ افضلیت کے مرتبے پر تھی, یعنی اس کی ترتیب پر تھی. صحیح ہے. نہیں مس. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو فضیلت والا پہلا ہوتا گیا نا وہی خلافت پاتا گیا, اور اس کے بعد جو دوسرا فضیلت والا تھا وہ خلافت پاتا گیا, ٹھیک ہے. یعنی جی نہ مس. یہ کہ خلافت کی ترتیب پر فضیلت ہے بلکہ فضیلت کی ترتیب پر خلافت ہے. بات تو ایک ہے, صحیح. لیکن کیا ہے یہاں پہ فضیلت زیادہ واضح ہو رہی ہے نا, کہ فضیلت جی زیادہ ہے, مس. ٹھیک ہے. فضیلت پہلے ہے, خلافت بعد میں, نہ کہ خلافت پہلے فضیلت بعد میں. جی یعنی مس. افضل یہ کہ ملک داری اور ملک گیری میں زیادہ سلیقہ, جیسا کہ آج کل سنی بننے والے تفصیل یہ کہتے ہیں, یعنی جو کرتے ہیں نا سنی بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یوں مس. ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوتے ہیں, ان کی خلافت کو فرمایا, ٹھیک ہے. اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا کہ یہ والا کہ ان کے دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی, اللہ عز و جل انہیں معاف فرمائے. یعنی یہ جو تھا نا, ایک حدیث مبارکہ ہے یہ, کہ اس میں یہ فرمایا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک جو ہے نا کنواں ہے, صحیح ہے. جی مس. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ڈول نکالا, صحیح. پھر جی مس. ان سے جو ڈول پکڑا وہ حضرت صدیق اکبر نے پکڑا, ہاں صحیح ہے. جی مس. لیکن پانی نکالنے میں جو ہے نا آپ حضرت صدیق اکبر بہت زیادہ کمزوری کا شکار تھے, ٹھیک ہے. جی. یعنی پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکال رہے تھے, جبکہ جو حضرت فاروق اعظم تھے وہ بہت نہایتی پھرتی کے ساتھ, نہایتی طاقت کے ساتھ جو ہے نا پانی نکال رہے تھے, ٹھیک ہے. جی. اور اس سے وہ سیراب ہو گئے. تو بعض جو آج کل سنی بنتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں, یوں ہوتا نا اگر کہ خلافت جی. افضلیت یعنی کہ یوں ہوتا تو پھر حضرت فاروق اعظم سب سے افضل ہوتے, صحیح ہے. اور جی. صدیق اکبر کی خلافت کو یہ فرمایا نا کہ دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی, یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
ٹھیک ہے، آپ نے خواب دیکھا تھا، ہاں صحیح جی ہے. مس. تو یہ آج کل کے سنی کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم اس طرح افضل ہے، حضرت صدیق اکبر افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی مس. تو اس کی جو شرح ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پانی نکالنے میں کمزوری دیکھی نا، وہ اس اعتبار سے دیکھی کہ آپ کی خلافت کم مدت کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی خلافت میں بہت زیادہ فتنے اٹھنے تھے، صحیح، جی مس. اور بہت زیادہ جنگیں ہونی تھی. جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ جنگ یمامہ جو ہوئی تھی نا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت سب سے کم ہوئی ہے، صحیح. جو جی تینوں خلفاء ہیں ان کی نسبت سب سے کم خلافت آپ کی ہوئی ہے، صحیح. اور اس میں بہت زیادہ فتنوں نے، جیسے وہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا نا. ایک تو ہاں پہلے کہ جی صلی اللہ مس. علیہ وسلم کے جانے کا غم تھا سب کو، پھر اس جی حالات میں آپ نے سب کو سمیٹا، صحیح. پھر اس کے بعد جی آپ نے زکوٰۃ سے منع کرنے والوں سے جہاد فرمایا، صحیح. پھر جنہوں ہاں نے جی. نبوت کا دعویٰ کیا ان سے جہاد فرمایا. یعنی مثال یہ تھی، مثال اس وجہ سے یہاں پہ یہ یعنی شرح نکلتی ہے کہ جو کمزوری تھی نا، اس سے مراد آپ کی خلافت میں جو فتنے اٹھے تھے نا وہ مراد ہے. جی یعنی صحیح. آپ کی خلافت کم بھی تھی اور فتنہ بھری تھی، یعنی کہ اس طرح. اور جو ہاں حضرت جی. فاروق اعظم کی خلافت تھی نا کہ آپ طاقت سے پانی نکال رہے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جی مال مس. غنیمت بہت زیادہ ہاتھ آیا تھا اور کافی یعنی کہ علاقے آپ نے فتح کر لیے تھے، صحیح ہے. جیسے جی کیسر و مس. کسریٰ کے جو خزانے تھے نا وہ بھی فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے تھے، جس کی پیرا ہاں نے جی. پہلے نشاندہی فرما دی تھی، صحیح ہے. تو یہ جی مراد ہے مس. یہاں پہ، نہ کہ ابدیت مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، جی مس. اب سمجھا پائی؟ ہاں جی میم. یہ کمزوری اس بنا پر تھی، نہ کہ فضیلت کے اعتبار سے تھی، معاذ اللہ. چلے آگے. جی مس. اچھا، اس کا کیا ہے سبق؟ ہاں جی مس. اچھا، مجھے سنائیں زید عالم، اس میں یہ کیا بن رہے ہیں ترتیب وہ موصوف صفت کی جو ہے نا، کیا ان میں مطابقت پائی جا رہی ہے؟ میم زید عالم میں جی. زید عالم میم، زید عالم جی مس. میم یہ وہ جو ہے معرفہ اور نکرہ مس، جی، اس میں ہے میم یہ زید معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے. تو یہ کیا بنیں گے صرف موصوف؟ نہیں مس. تو پھر کیا بنیں گے یہ؟ جو صفت موصوف نام مبتدا خبر. جی، مبتدا خبر بنیں گے، صحیح ہے. اگر میں جی آپ سے کہوں راجل عالم، راجل تو کیا یہ عالم. بن گئے؟ جی. جی مس یہ بن جائے گا، یہ دونوں میم ہیں وہ نکرہ ہیں، اور ادھر سے اور واحد بھی ہیں، ہوں اور یہ کون سے مس وہ مذکر بھی ہیں. لاسٹ والا اور رہ گیا. وہ تھے اعراب جن کون سا ہے؟ جاب اعراب کون سا یہ ہے؟ میم رفع. مرفوع ہیں دونوں. جی ٹھیک ہو گیا، یعنی پتہ چل گیا نا آپ کو، مین بات یہی ہے، صحیح ہے. ہاں جی. اچھا، جو 10 چیزیں ہیں نا، ایک وقت میں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان کے نام کیا ہے؟ جو صفت میں وہ ایک وقت میں 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جن میں تھا ہوں مس ایک تھا وہ تعداد کے اعتبار سے، یعنی واحد تثنیہ جمع، اور ہوں اس کے بعد تھا وہ اعراب کے حساب سے، یعنی رفع جی نصب جر. اس کے جی بعد تھا وہ تذکیر و تعریف و تنکیر کے مطابق، اس میں تھا جی مس وہ مذکر مؤنث. جی اور اس کے بعد تھا وہ میم نہیں جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، جی جی اور تعریف و تنکیر کے اعتبار سے میں معرف و نکرہ. جی، یعنی جی مس. یہ مراد ہے نا، جب ہمیں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا ہو تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ خلاصہ یہ ہے کہ موصوف صفت میں بیک وقت کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 4 چیزوں میں، 4 چیزوں تعداد میں، اعراب میں، جنس میں، اور تعریف و تنکیر میں. ہاں جی مس. ٹھیک ہے، تو ہاں یہ جی. سمجھ آ گئی تھی نا اب آپ کو؟ ہاں جی مس. اچھا، یہ کی تھی میم یہ والی تو کی تھی. یہ غلط صحیح والا کیا تھا؟ جی مس. ہاں جی مس. اب مجھے بتائیں آپ
अलमुमिनूना अलमुफलिहू, ये इसमें कौन सी चीज नहीं पाई जा रही कि मौसूफ सिर्फ तो नहीं बन रहे, गलत लिखा हुआ है ना? अलमुमिनूना अलमुस्लिम। जी मिस, जी मैम ये वो वाहिद तस्निया के पास से मैम ये अलमुमिनूना जमा है और अलमुफलिहू हम्म वाहिद है। हम्म, सही है। अलमु इसमें कौन सी चीज नहीं अलमुमिनूना पाई जा रही फिर? अलमुस्लिमूना। मैम ये इनमें नहीं है, वो जिन्स के एतबार से मैम बराबर नहीं है। जिन्स के एतबार से? नहीं मिस, वो मैम तादाद के एतबार से। तादाद आएगी ना, तादाद के एतबार से। जी। जी, तो सही वाला क्या आएगा जुमला? इस पे आएगा ये जुमले का जुज। अलमुमिनूना। नहीं नहीं, वो कहाँ गया हम्म मिस। ये अलमुमिनूना देखिए, अलमुफ्लिहूना। जी, अलमुमिनूना अलमुफलिहूना। अगर मैं आपसे कहूँ मुमिनूना अलमुफलिहूना, तो क्या ये फिर भी जुमला वो बनेगा? नहीं मिस, मैम ये नकरा हो जाएगा मोमिनूना, और वो मरफा है जी, अलमुफ्लिहूना। यानी ये तो जमा में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन मार्फा नाकरा में बराबर नहीं होंगे। जी, ठीक हो गया। बस यही किया था या ये भी किया था? मैम ये थोड़े भूल गए इनके, वो कुछ चलें कुछ चलें, मिस। अब याद दिलवाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं, अल मुस्लिमूना सादिकीना। अलमुस्लिमूना सादिकीना, ये तो जी, मिस, ये मैम मुरक्कब तौसीफी नहीं है अलमुस्लिमूना सादिकीना। किस एतबार से नहीं है, यानी कौन सी चीज में मुताबिकत नहीं है, किस चीज की नहीं है, बस वो चीज बता दें। सादिक पहले देखें अलमुस्लिम। क्या ये जमा है दोनों, फिर देखें क्या ये मुज़क्कर मुअन्नस में से मैम मुज़क्कर है, यानी इस तादाद तरह में, देखें। जी, मैम एक तो तादाद में बराबर नहीं है हम्म, अलमुस्लिमूना सालिहीना, और जी दूसरा इराब में। जी नहीं नहीं मिस, वो मार्फा और नकरा में यानी जी, और बस ये दो अलमुस्लिमूना। चीजें हैं, जिन्स और मार्फा नाकरा। जी मिस। क्या जिन्स के एतबार से बराबर नहीं है ये? जिन्स के एतबार से मैम, जिन्स में था वो मुज़क्कर मुअन्नस। जी, अल मुस्लिम अल नहीं, अल मुस्लिमूना सालिहीना मैम, स्वादिकीना। सादिकीना। जी, अल मुस्लिमूना सादिकीना मैम, मुस्लिमूना तो मुज़क्कर है और सादिकीना ये क्या है? मैम, सादिकीना ये भी मैम मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, तो जिन्स में बराबर हो गए, अब किस में बराबर नहीं है ये बताएं आप मुझे बस। मार्फा सादिक नाकरा में आपने बता दिया ना, आगे बताएं अब। मैम तीन तादाद चीजें, में दो बराबर। चीजें हो गई ना हमारे पास। अब रह ये गए मिस, एराब रह गया है, और वो रह गए हैं वाहिद तस्नीया जमा। मैम तादाद में बराबर नहीं है, जी, और किस में नहीं बराबर, वो वाहिद वो था दूसरी में, वो क्या उसका तारीफ और तनकीर में, हम्म, मार्फा और नकरा ये तो में। बता दिया है ना, ये बता दिया है। चौथी चीज और क्या है? अब जिन्स भी हो गई, तादाद भी हो गई, मार्फा एराब नाकरा में। हो गई, चौथी एराब में। एराब में बराबर है? जी मिस। अच्छा, एराब में बराबर है, बताएं आपको। अल मुस्लिमून सादिकीन, जी सादिकून नहीं होना था मिस। जी, तो आप बताएं ना। ये मिस बराबर नहीं है। बराबर नहीं है? अच्छा, आपने फरमाया कि ये किसमें बराबर नहीं थे, पहले फरमाया था? जी अ, मिस, वो तादाद में बराबर नहीं है ना? तादाद में बराबर नहीं थे। कैसे बराबर नहीं है, दोनों जमा नहीं है? साद सालिहीन, हाँ जी मिस। बराबर है, और अगरचे उनका एराब चेंज है, यहाँ पे एराब और मार्फा नाकरा में बराबर नहीं है, बाकी दोनों चीजों में बराबर है। जी मिस। ठीक है, हाँ जी मिस। जिन्स के एतबार से भी बराबर है, तादाद के एतबार से भी, लेकिन एराब और मार्फा नाकरा में बराबर नहीं। जी मिस। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताएं स्वादिकीना ये क्या है? सादिकीना मतलब कैसे मैम? यानी जमा, वाहिद तस्नीया जमा में, ऐसे बताएं। सादिकीना मिस, ये सादिकीना, मुस्लिमीना।
میم یہ مس جمع ہے. جمع ہے. تو جمع جمع کون سی ہے؟ مذکر سالم، مؤنث سالم، کیا ہے؟ مکسر ہے؟ میم سالم ہے. سالم. تو اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا جی. مس حالت رفع میں یا ما قبل. کیا کہہ رہے ہیں؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں مس اس کا مطلب آپ کو مار پڑنے والی ہے. ہیں؟ صادقین. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو جمع مؤنث سالم کا مذکر سالم کا اعراب کیا تھا حالت رفع میں؟ مذکر سالم کا مس حالت رفع جی میں تھا. میم یہ تو پھر میم یا کے ساتھ. جی. یا کیسے آئے گی سونے؟ واو ماقبل مضموم تھا. اچھا جیسے المسلمون ہے، یہ حالت رفع میں ہے. یہ جمع مؤنث مذکر سالم ہے اور اس کی حالت رفع واو ماقبل مضموم ہے. اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مکسور ہوتی ہے. جی مس بھول دیکھیں ذرا جاتی ہوں. کتنی بار دہروا لیا میں نے آپ کو. یہ اسپیشل دیا تھا نا میں نے آپ کو، تسنیہ جمع اعراب. جی مس. جی. تو یہاں پہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ اعراب اور معرفہ نکرہ میں برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. المسلمون معرفہ ہے اور مرفوع ہے. صادقین ناکرہ ہے اور منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو اب جی اس کو معرفہ بنائے صادقین کو. سب سے پہلے معرفہ بنائے، اس کے لیے کیا ہم کریں گے؟ اس کو معرفہ بنانے کے لیے کیا لگائیں گے؟ میم ال لگائیں گے. ال صادق. الصادقین ہو گیا نا. اب مرفوع بنائے اسے، واو مقبل مضموم لگائیں یا مقبل مکسور کی جگہ. الصادقون. جی. تو کیا آئے گا؟ المسلمون الصادقون. الصادقون. ٹھیک ہے. اتنی سی بات تھی بس. جی مس وہ بھول جاتا ہے اعراب. سنیں، یہ نہیں بھولنا نا. یہ چیز مین جو نحو کی بنیاد ہے وہ یہی اعراب ہے. اب دیکھیں ہر جگہ یہ اعراب کام آ رہے ہیں آپ کے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. ابھی تک ہم نے اعراب پڑھے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. یہ اوپر باب ہے نا اس سے. ٹھیک ہے. پھر بھی اس میں آ رہے ہیں. اور نیچے جتنے بھی ہم نے باب پڑھ لیے تھے سب میں یہ اعراب آ رہے تھے. صحیح ہے. تو جی خصوصاً مس. ان پہ توجہ دیں. یہی چیز ایک مطلب بزرگ نے یہی فرمایا ہے نا کہ جس کو وجہ اعراب یعنی اعراب بیان کرنے کی وجہ آ گئی. ٹھیک ہے. اعراب آنے کی وجہ. ٹھیک ہے. جی مس. اور اعراب آ گیا یعنی یہ کس کا اعراب ہے. ٹھیک ہے. معرب کی اعراب کی کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کس طرح آتا ہے. یہ دونوں چیزیں آ گئی، سمجھو اس کو نحو آ گئی. کیونکہ نحو میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک اعراب بیان کرنے کی وجہ وہ آنی چاہیے، ایک اعراب آنا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا اعراب جاری ہو رہا ہے. جی مس. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں جو ہے نا دونوں پہ خصوصی توجہ دیں. صحیح ہے. جی کیونکہ مس. یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو آ گئیں تو آپ کو نحو آ گئی. اگر میں آپ کو یہی بک ہی پڑھاؤں نا، اس کے علاوہ کوئی اور بک نہیں پڑھاؤں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ آگے جا کے نحو کبھی نہیں بھول سکتے اگر آپ نے یہ دونوں یاد کر لیے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ فاعل ہے تو کس وجہ سے فاعل ہے؟ فعل کی وجہ سے فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی یہ ہوتی ہے وجہ بیان کرنا. ٹھیک ہے. فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. پھر ہم صفت کا بتائیں گے تو ہم کہیں گے کہ موصوف کے تابع صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا مجرور ہے یا منصوب ہے. ٹھیک ہے. جی یعنی مس. یہ دونوں چیزیں جب آپ کو آ گئی نا، سمجھو آپ کو پوری نحو آ گئی. اگر میں آپ کو کوئی اور بک نہ بھی پڑھاؤں، اسی پہ آپ کہیں گے کہ مطلب آپ کو ساری نحو آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. مس. تو یہ یہ پڑھ لیں. خصوصی اس پہ توجہ دینی ہے. دوبارہ سے مشق کرنی ہے آج آپ نے. اوکے. آج آپ نے یہ بھی مشق کرنی ہے اور ساتھ میں یہ والی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جی تو مس. آپ نے کیسے مشق کرنی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے اس کے اعراب کی جو اقسام ہے نا اس میں جانا ہے. ٹھیک ہے. جی تو سب سے پہلے جیسے القرآن ہے نا، آپ نے ان قسموں سے دیکھنا ہے یہ کیا چیز بن رہی ہے. مفرد منصب صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کا اعراب کس طرح آتا ہے حالت رفع میں، نصبی میں، جری میں. یعنی محنت جی کا کام ہے آپ کا. اب جو ہے نا محنت کرنی ہے آپ نے بہت زیادہ. یہ تو ایک جی ایک مس. لفظ کو اتنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ مشکل ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جی مس. ایک لفظ کو دیکھیں گے نا تو دوسرا اسی جیسا جو ہے نا آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے آپ نے دیکھ لیا جمع مذکر سالم کا اعراب دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو جی پھر مس. آپ کو جتنے بھی ورڈ آئیں گے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ جمع مذکر سالم ہے.
ٹھیک ہے، یا جمع میم مؤنث سالم یا تسنیہ ہے. جی مس میم جو نام سارے ہوتے ہیں وہ مفرد نہیں ہوتے؟ اس طرح مطلب جیسے میم القرآن ہے یا زیدن ہے، اس طرح کے جو یہ جی مفرد ہوتے ہیں. مفرد تو ہوتے ہیں، جی مفرد ہوتے ہیں، لیکن پھر مفرد کی قسم آ جائے گی نا کہ یہ جی قائم مس. مقام صحیح ہے، یعنی ان کے آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے. اس کے اعتبار سے بھی دو ہے نا، قائم مقام جی صحیح بھی ہے اور مفرد منصرف صحیح بھی ہے. صحیح ہے نا؟ پلیز پیاری بہن یہ محنت کر لیں، میں آپ کو صحیح والا بتا رہی ہوں. یہ وقت بہت انمول ہے آپ کے لیے. صحیح، ایک تو جی آپ کا مس. کورس بھی شارٹ ہے نا، تو اسی وجہ سے یہ محنت کرنے کے دن ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پہ آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ آگے جا کے بھی آپ اگر محنت کریں گی بھی تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ اب ہوگا. اور جی ہو مس. سکے تو لکھ بھی لیجیے گا ان دونوں مشقوں کو. اوکے مس. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ تو بس جی آپ یہ جیسے نقشے بنے ہوئے نا، بھلے آپ دیکھ کے لکھیں لیکن لکھیں ضرور. ٹھیک ہے، جی مس. تاکہ آگے جا کے بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، اتنی نہیں ہوتی ہے. تو جب رجسٹر آپ کھولیں گے فوراً آپ کے ذہن میں سارا کچھ آ جائے گا کہ میں نے یہ پڑھا تھا. صحیح، نوٹس بنانے کا یہی فائدہ ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کہیں سے پڑھی ہوئی ہوں. صحیح ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا جی تو مس. آپ دکھا سکیں گے کہ میں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہوں، تو یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی مس. جی یہ پھر ہو جائے گی پوری مشق. جی مس. اردو سے عربی رہنے دیجیے گا، بس یہ 2 مشقیں کریے گا اور بہت اچھے سے کرنی ہے. صحیح ہے. اوکے مس. ایک منٹ. جی آگے چلیں اگلی بک کی طرف. جی مس. اچھا، اس کا مجھے آپ سنائیں تفکر سے گردان سنیں. تفکر سے جی تفکرا. جی جی مس. تفکرا تفکرا تفکرو تفکرت تفکرتا تفکرنا تفکرنا تفکرتا تفکرتما تفکرتم تفکرتی تفکرتما تفکرتن تفکرتو تفکرنا. جی مظاہرے کیا آئے گا؟ مضارع اس کا آئے گا یتفکرو. ہوں یتفکرو یتفکرانی یتفکرون ہوں تتفکرو تتفکرانی تتفکرنا ہوں یتفکرنا یتفکرنا تفکرون آئے گا نا، تفکرون یتفکرنا اس طرح آئے گا نا. یتفکرنا. جی مس. تتفکرو تتفکرانی تتفکرون تتفکرین تتفکرانی ہوں تتفکرنا ہوں اتفکرو نتفکرو. اچھا مجھے بتائیے تلبس سیگا کون سا ہے؟ تلبسو یہ ہوں میں مضارع کا ہے اور وہ نہیں تلبسو تلبسو ہوں یہ مس ماضی کا ہے. ماضی کا ہے. اور سیگا؟ تلبسو یہ مس وہ جمع مذکر غائب کا. جمع مذکر غائب. اچھا جب آپ سے پوچھا جائے نا سیگا بتائیں تو صرف آپ نے جی یہی چیز بتانی ہوتی ہے کہ یہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مؤنث غائب ہے، یعنی یہ چیز بتانی ہوتی ہے. یہ نہیں جی بتانا مس. یہ ماضی کا یا مضارع کا. صحیح. جب آپ سے جی پوچھا مس. جائے نا اس کی گردان کا نام کیا ہے یا بحث کا نام کیا ہے، پھر آپ بتائیں گے یہ فعل مضارع یا ماضی. ٹھیک ہے، تو جب جی میں مس. آپ سے پوچھوں نا اس کا طریقہ یہ ہے، جب آپ سے میں پوچھوں کہ یہ سیگا کون سا ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے سیگا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ثلاثی مجرد، مزید جی فی سوری. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح جب آپ بیان کریں گے نا پھر سننے والے پہ اچھا تاثر پڑتا ہے. صحیح ہے. جی تو مس. سیگے سے مراد کیا ہے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جمع کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کیا ہے یعنی یہ چیز بتانی ہوتی ہے. اور جب آپ سے پوچھا جائے بحث کا نام یا گردان کا نام، کیونکہ گردان ہی بحث کا نام ہے، بحث گردان کا نام. جی مس. صحیح. بحث کا نام بتائیں یا گردان کا نام بتائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مضارع ہے یا پھر ماضی ہے. صحیح. جی مس. اس پہ آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے. یہ شاید پہلے میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا ہوا، تو ابھی آپ جو ہے نا اس کو نوٹ کر لیں.
جی آگے ہمارے پاس جو گردان ہے نا، وہ جو باب نمبر 5 ہے وہ ہے تفاعل. ٹھیک ہے، کون سا باب ہے؟ تفاعل. جی اس کی ماضی فعل ماضی بھی سیم آئے گی، عین پر صرف زبر آئے گی، باقی سارا وہی رہے گا. ٹھیک ہے، جی مس. عین پر وہ آئے گی، عین پر فتح اور لام پر بھی فتح آئے گی. جی مس. صحیح. تفاعلون ہے نا، اس کی ماضی آئے گی تفاعلا، یعنی تقابلا. ٹھیک ہے، جی مس. اب دیکھیے یہ سیگا لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیے سیگا. اب دیکھیے سیگا واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، بس جی اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے. صحیح. اگر آپ سے ہاں پوچھا جائے سیگا مع بحث، یعنی سیگا جو ہے بحث کے ساتھ بتائیں یا جی گردان کے ساتھ بتائیں، پھر آپ کہیں گے سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف یا مضارع معروف. ٹھیک جی ہے. مس. تقابلا، تقابل کیا اس ایک مرد نے. تقابل یعنی مقابلہ ہوتا ہے، جی مس. موازنہ نہیں ہوتا، ایک چیز سے موازنہ کرنا ہوتا ہے، وہ مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یعنی موازنہ کیا یا پھر مقابلہ کیا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب. تقابلہ، تقابل کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تسنیہ مذکر غائب. تقابلو، تقابل کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب. تقابلت، تقابل کیا اسے ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب. تقابلتا، تقابل کیا ان دو عورتوں نے، صیغہ تسنیہ مؤنث غائب. تقابلنا، تقابل کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب. تقابلتا، تقابل کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر. تقابلتما، تقابل کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تسنیہ مذکر حاضر. تقابلتم، تقابل کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر. تقابلتی، تقابل کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث. تقابل کیا تم دو عورتوں نے، صیغہ تسنیہ مؤنث حاضر. تقابلتن، تقابل کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر. تقابلتو، تقابل کیا میں نے، صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث. تقابلنا، تقابل کیا ہم دو یا سب مرد نے، صیغہ تسنیہ اور جمع متکلم مذکر مؤنث. اسی طرح آپ نے گردان سنانی ہے. ٹھیک ہے، جس جی طرح میں مس. نے ابھی سنائی ہے نا، جی اسی مس. طرح آپ نے چاہے یہ جو ہے نا گردان سنانے کا مین اور صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے، گردان جی سنانے کا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اوکے کوشش کریں. مس. ویسے وہ ٹھیک ہے، آپ کو مطلب ترجمہ بھی آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے، لیکن جو سننے والا ہے نا اس پر اچھا تاثر پڑے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ واقعی یہ پڑھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک جی ہے مس. ویسے بھی میم تب سیگے کا جلدی پتہ چل جاتا ہے پھر. جی، سیگے کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر بندے کا نا بولنے کا انداز بھی صحیح ہو جاتا ہے. صحیح. پھر جی آپ سے جو بھی سیگا پوچھے گا نا، آپ ترجمے کے ساتھ ہی اس کو بتا دیں گے کہ یہ سیگا، اس کا ترجمہ یہ ہے. ٹھیک ہے. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیگے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کا ترجمہ آتا ہو. یعنی ترجمے کا جی مین مس. چیز بہت بڑا دخل ہے یہ صرف و نحو میں. جب تک ہمیں ترجمہ نہیں آ رہا، نہ ہمیں اعراب بیان کرنا آئے گا، نہ ہمیں معنی آئیں گے، نہ سیگا آئے گا. ٹھیک ہے. جی اب مس. نحو میں بھی دیکھیں نا آپ، ہم ترجمے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ موصوف صفت ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تب تک آپ کو اس سیگے کی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا سیگا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تو جی ترجمہ جب آ گیا تو سیگا خود بخود ہی آ گیا. جیسے تقابل کیا ایک مرد نے، ٹھیک ہے، تو آپ خود بخود ہی بتا دیں گے تقابلتا ہے اس کا معنی، یعنی اس کا سیگا جو ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ جی کوشش کیا کریں اس طرح گردان سنایا کریں. ٹھیک ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے جو آپ سناتے ہیں، لیکن یہ والا بیسٹ طریقہ ہے. بس یہ ایک ہی گردان کر لیں اور اسی طرح کر لیجیے گا. اوکے مس. اچھا، اس کا کیا کیا ہے؟ میم اس کا وہ 35واں سبق تھا، افعال ناقص جی والا ہاف. صحیح. سنائیں پھر آپ مجھے یہاں سے. یہ کیا تھا میم ہاف کیا تھا، وہ ترجمہ، اور اس سے اوپر والی جو تھی وہ نہیں کیا تھا. یہ یہاں تک کیا تھا بس. جی مس. اچھا. سارا شیطان مرجومن بعد ان کان مقبولا. سارا ترجمہ. سارا الشیطان ہوں مرجومن بعد ان کان مقبولا. شیطان ہوں مقبول ہونے کے بعد ہوں مرجومن مردود ہو گیا. انہیں شیطان مردود ہو گیا اس کے بعد کہ وہ مقبول تھا. جی مس. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کا صحیح ہے. جی یعنی مس. شیطان مردود کب ہوا؟ اس کے بعد کہ وہ مقبول تھا، یعنی اس سے پہلے وہ مقبول ہی تھا نا. ٹھیک ہے. جی مس. اس کے بعد مردود ہوا ہے. مقبول کیسے تھا؟ یعنی اللہ عز و جل کا نیک بندہ تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرشتوں کا استاد تھا.
ٹھیک ہے, اس اعتبار سے وہ کیا تھا, زیادہ عالم بھی تھا. شیطان جو ہے نا فرشتوں کی نسبت زیادہ عالم علم رکھنے والا تھا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یہ ہے. یعنی کہ اچھا یہاں پہ سنا ہے سارت طفلو شابن و سارت شابو شیخن. صار طفل شابا و شابن کا کیا ترجمہ ہے؟ جوان جی جی, جوان بچہ کیا ہو گیا؟ یسیر الطفل شابن بچہ جوان ہو ہوں, بچہ جوان ہو جائے گا یسیرو. اور اس کے بعد تھا یہ والا یہاں سے سنیں سارت طفلو شابن و سارت شابو شیخن. یہ والا یسیرو نہیں آئے گا, سار آئے گا. اچھا بسار شاب سارت طفل شابن. بچہ کیا ہو گیا؟ بچہ نوجوان ہو گیا, نوجوان بوڑھا ہو گیا, اس طرح آئے گا نا. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو حاجرہ بہن, آواز نہیں آ رہی میری؟ چلیں ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں, پھر پیچھے والا بھی کل ساتھ ہی سنوں گے میں. ٹھیک ہے, اچھا 35ویں سبق کی مشق ہے. مندرجہ ذیل جملوں میں سوارا استعمال کیجیے. یعنی اب یہاں پہ یہ جو جملے ہیں نا, ان میں ہم نے شروع میں سوارا لگا کے پھر ہم نے ان پہ اعراب دینا ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اب جیسے البردو کارسن ہے نا, یعنی سردی زائد ہے, تو ہم نے اس کے شروع میں کیا لگانا ہے, سوارا. ٹھیک ہے, سوار البردو, سار البردو کاری سن آئے گا. ٹھیک ہے, کیا آئے گا, سار البردو کاری سن, یعنی سردی زیادہ ہو گئی, سارا یعنی ہو گئی. الوالد ذکی یون, بچہ کیا تھا, ذہین ہے. بچہ کیا ہے, ذہین ہے. تو اس کے شروع میں آپ لگائیں سار الوالد ذکی ین. ٹھیک ہے, کہ بچہ کیا ہو گیا, ذہین ہو گیا. الحرۃ کبیرۃ, بلی بڑی ہے. تو اس کے شروع میں سارا لگائیں تو کیا آئے گا, سار الحرۃ کبیرۃن. ٹھیک ہے, یعنی بلی بڑی ہو گئی. اور اسی طرح الخائن امین, خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو, امین کہتے ہیں امانت دار کو. یعنی خیانت دار امین ہے, تو شروع میں سوارا لگائیں تو سار الخائن امینن, نے خیانت دار امانت دار ہو گیا. المجتہد فائز, محنتی کامیاب ہے. اس کے شروع میں سارا لگائیں گے تو آئے گا سار المجتہد فائزن, یعنی محنتی کامیاب ہو گیا. الوالد شاب, بچہ نوجوان ہے. شروع میں جب ہم سوارا لگائیں گے تو آئے گا سار الوالد شابن, بچہ نوجوان ہو گیا. شاب شیخن, نوجوان بوڑھا ہے. شروع میں سارا لگائیں, سارا شابو شیخن, بچہ بوڑھا ہو گیا. الجبو معتدل, فضا یا موسم معتدل ہے, یعنی درمیانہ ہے. تو اس کے شروع میں سارا لگائیں, سار الجبو معتدلن, یعنی فضا معتدل ہو گئی. اللیل مظلم, رات اندھیری ہے. ٹھیک ہے, یا رات تاریک ہے. تو آئے گا سوارا لگانے کے بعد آئے گا سوار اللیل مظلمن, یعنی رات تاریک ہو گئی یا اندھیری ہو گئی. البنت ذکیۃ, بیٹی ذہین ہے. شروع میں سارا لگائیں تو سار البنت ذکیۃ, یعنی بیٹی ذہین ہو گئی. البنت نشیطۃ, نشید کہتے ہیں کند ذہین کو, نشیطۃ یعنی مونس کے لیے آئے گا کند ذہین, تو آئے گا سار البنت نشیطۃ, بیٹی کند ذہن ہو گئی. ٹھیک ہے,
تو یہاں تک آپ نے سبق کرنا ہے اور یہ پیچھے والا آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے، یعنی دہرانا ہے. صحیح؟ تو میں نے شروع سے لے کر یہاں تک سنا ہے آپ کا، اردو سے عربی سے پہلے تک. ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ پاک ہمارا سب کا ہم